السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ حضرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، اور یہ میری ویڈیو تمام مسلمانوں کو خاص طور پر دیکھنی چاہیے، اور اس بات کو جو میں آپ کو ایک اہم نقطہ سمجھانے لگا ہوں اس کو سمجھنا چاہیے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے اس میں بہت بڑی رہنمائی ہے، بہت بڑی گائیڈنس ہے اس ویڈیو کے اندر۔ چونکہ ہمارے ویورز جو ہیں، ہمیں دیکھنے والے ہندوستان سے بھی ہیں، تو چاہے آپ کا کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق ہو، آپ ہندو ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ عیسائی ہیں، یا کسی اور دین و مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ مسلمان ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں جو اہم نقطہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ ناظرین، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے رب کا تعارف کروایا ہے۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ کے صفاتی نام بہت زیادہ ہیں، جیسے رحمان، رحیم، رازق، خالق، مالک، یہ سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ کا ایک تعارف رب ہے جو قرآن حکیم میں بہت کثرت کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں رب کا تعارف نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کا جو ہے لفظ اللہ جو ہے اس کو متعارف نہیں کروایا گیا، کیونکہ اسے ہر کوئی جانتا ہے۔ پہلے بھی لوگ جانتے تھے، آج بھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ لفظ اللہ کا جو تعارف ہے اس کو سب جانتے ہیں، لیکن رب جو ہے اس کا جو تصور اور جو کنسیپٹ ہے اسے قرآن نے بڑے کھول کر اور بڑی تفصیل کے ساتھ جا بجا بیان کیا ہے۔ قرآن حکیم میں رب کا لفظ سینکڑوں مرتبہ آیا، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا کنسیپٹ اور تصور واضح کیا گیا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ہماری ایک زندگی تو یہ ہے جو اب ہم گزار رہے ہیں، ایک زندگی ہم اس سے پہلے بھی گزار کے آ چکے ہیں، اور ایک زندگی بھی ہم نے بعد میں گزارنی ہے۔ پہلی زندگی کون سی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان اس دنیا میں پیدا ہونے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، ان تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیدا کیا تھا اور ایک جگہ پر جمع کیا تھا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جمع کیا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو رب کے بارے میں اللہ نے سوال کیا، یہ نہیں پوچھا کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں، خالق نہیں ہوں اور رازق نہیں ہوں، بلکہ فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں کی روحوں نے اس وقت اس بات کا اقرار کیا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر وہ زندگی ختم ہوئی، اور پھر ایک ترتیب کے ساتھ ہم دنیا میں آنا شروع ہوئے اور پیدا ہونا شروع ہوئے، اور آج سے پہلے ہمارے آبا و اجداد اس دنیا میں پیدا ہوئے، موجود تھے، چلے گئے، آج ہم ہیں، کل ہمارے اولادیں موجود ہوں گی۔ تو پہلی زندگی میں اللہ نے ہم سے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پھر اس دنیا کی زندگی میں جب آئے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے رب کا تعارف کثرت کے ساتھ کروایا، اور پھر قرآن مجید میں سینکڑوں مرتبہ رب کا تعارف کروایا۔ پھر جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اگلا جو جہان ہے، یعنی قیامت سے پہلے جو عالم برزخ ہے، وہاں پر جس وقت ہم قبر میں جائیں گے تو قبر میں بھی پہلا سوال یہی ہوگا، مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو اب دیکھیں، پہلی جو ہماری زندگی تھی جب روحیں اکٹھی ہوئی، وہاں پر بھی رب کے بارے میں سوال ہوا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پھر اس دنیا میں آئے تو قرآن میں سینکڑوں مرتبہ رب کا تعارف کروایا گیا اور بتایا گیا کہ رب کون ہے، رب کا تصور اور کنسیپٹ واضح کیا گیا۔ پھر جب ہم اس دنیا سے جائیں گے قبر میں، وہاں پر پہلا سوال ہی یہی ہوگا، کیا تمہارا رب کون ہے؟ اس سے ہمیں رب کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ رب کا کنسیپٹ اور تصور، اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی رب میں اور اللہ میں اور خدا میں اور رحمان میں اور رحیم میں، خالق اور مالک، اس میں فرق کیا ہے؟ میرے بھائی، اس میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تو دنیا کی بہت ساری قومیں مانتی ہیں، اللہ کو اللہ جو ہے وہ مشرکین بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، یہودی عیسائی بھی مانتے ہیں۔ اور جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مشرکین تھے، جو آپ کی مخالفت کر رہے تھے، وہ بھی اللہ کو اللہ مانتے تھے، اور قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے۔
وہ اللہ کو خالق بھی مانتے تھے۔ قل من خلق السماوات والارض، آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، کس نے پیدا کیا، تو یہ کہیں گے کہ سیقولون اللہ، یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ آپ ان سے کہیں کہ بارشیں کون برساتا ہے، یہ کہیں گے اللہ برساتا ہے۔ آپ ان سے کہیں مالک کون ہے زمین و آسمان کا، یہ کہیں گے اللہ ہے۔ لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں رب کون ہے، اس کا جواب یہ نہیں دیں گے۔ آپ کہیں کہ رب وہی ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، وہ ہمارا رب بھی ہے۔ تو مشرکین اللہ کو آسمانوں کا رب تو مانتے تھے، زمین کا رب نہیں مانتے تھے۔ اب میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ رب ہے کیا چیز۔ تو رب کا کنسیپٹ اور تصور یہ ہے کہ رب کو آج ہماری جو زبان ہے، اردو آپ کہہ لیں یا انگریزی کہہ لیں، اس میں رب کا جو تصور آپ سمجھ لیں آقا، یا سندھی میں جیسے کہتے ہیں نا سائیں، ٹھیک ہے جی، یا انگریزی میں کہتے ہیں لارڈ، یہ اسے کہتے ہیں رب۔ آقا، سائیں، لارڈ، یہ ہوتا ہے رب۔ اب دیکھیں آقا کے مقابلے میں کیا چیز آتی ہے، آقا کے مقابلے میں غلام۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے عبد یعنی غلام ہیں، ہم اس کے عبد یعنی غلام ہیں۔ اب ہمارا اور اللہ کا جو تعلق ہے وہ آقا اور غلام والا ہے۔ اللہ ہمارا رب، آقا، سائیں، لارڈ، ہم اس کے بندے اور اس کے ہم غلام، ٹھیک ہے جی۔ اللہ ہمارا جو ہے وہ معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں اور اس کے ہم غلام ہیں۔ اب دیکھیں آقا اور غلام کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں دیکھیں کیا چیز ہوتی ہے کہ غلام کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، غلام کی اپنی رائے بھی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں نا یہ بات، ہر چیز کا مالک اللہ ہے جی، ہماری جو زندگی ہے یہ بھی ہماری نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے، ہماری اولاد جو ہے اللہ کی، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم غلام ہیں، حتیٰ کہ ہماری رائے بھی اپنی نہیں ہے۔ تو اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کی ڈکٹیشن کو قبول کریں گے، یہ ہوتا ہے رب ماننا اللہ۔ آج مسلمانوں کی اور یورپ کی، ٹھیک ہے جی، آج مغرب کی اور اسلام کی جو آپس میں جو جنگ ہے، جو لڑائی ہے، اس کا بنیادی نقطہ یہی بات ہے کہ مسلمان اور اسلام جو ہے وہ انسانیت کو رب کی غلامی کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے، اور مغرب جو ہے وہ انسانیت کو رب کی غلامی سے نکالنا چاہتا ہے۔ بس یہی نقطہ ہے، اس نقطے کے گرد ساری چیزیں کھڑی ہیں، اور جنگ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اختلاف ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اس نقطے کے گرد، کہ مغرب انسانیت کو رب کی غلامی سے نکالنا چاہتا ہے، اسلام انسانیت کو، تمام انسانوں کو رب کی غلامی میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہ جنگ ہے، یہی لڑائی ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا مسلمان رب کا یہ کنسیپٹ اور یہ تصور اپنے ذہن سے نکال چکا ہے۔ آج مسلمان کا تصور بھی یہ بن چکا ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، لیکن وہ اللہ کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ میری زندگی میں میری کوئی رائے نہیں ہے، میں کماؤں گا بھی تو رب کی مرضی سے، اور پھر کمانے کے بعد جو میں نے کمایا تو اس کو جب میں خرچ کروں گا تو اسے بھی میں اپنی مرضی سے خرچ نہیں کروں گا بلکہ رب کی مرضی سے خرچ کروں گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، رب کے اس کنسیپٹ اور تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس کی اہمیت کے پیش نظر پہلے بھی ہم سے الست بربکم رب کا سوال ہوا، دنیا میں بھی رب کا تعارف کثرت کے ساتھ کروایا گیا قرآن میں، اور قبر میں بھی پہلا سوال رب کے بارے میں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔